محترم حضرات، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کے مہینے میں خاص کر ہندوستان میں جو ہے وہ بہت کچھ کیا جاتا ہے۔ اس پر تو بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے بزرگوں میں اور علمی لحاظ سے ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب امت پہ زوال شروع ہوتا ہے، یعنی امت جب نیچے جانا شروع ہوتی ہے، ڈاؤن فال جسے کہتے ہیں انگلش میں، تو اس کے مزاج میں جہاں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں سے ایک خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ شریعت جن چیزوں کو خوب اہم سمجھتی ہے، لوگ اس کو اتنا ہی نیچا درجہ دیتے ہیں، اور شریعت میں جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے اس کو لوگ خوب بڑھا چڑھا کر کے کرتے ہیں۔ یہ جو 15 شعبان یا شعبان کا مہینہ، اس میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، کسی کی غور سے سنیے گا بات، کسی چیز کی فضیلت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو تہوار منا لیا جائے۔ کسی چیز کی فضیلت اگر صحیح حدیثوں بھی ثابت ہے تو بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دن کو مسلمان کیا کر لیں، تہوار منا لیں۔ تہوار اور میں کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اجتماعی شکل میں ہوتی ہیں، جماعت کی شکل میں۔ جیسے عید ہے تو عید ایک تہوار ہے، سب پورے لوگ ایک ساتھ مل کر مناتے ہیں۔ تو کسی چیز کی فضیلت جو ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو تہوار کی شکل دے دیں۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات میری واضح ہو جائے۔ صحیح حدیثوں میں، ایک دو نہیں 20 حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ، چاہے جو بھی مہینہ ہو رمضان کو چھوڑ کر، ہر مہینہ کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ صحیح حدیث ہے، جس کو ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی اس حالانکہ فضیلت سب کو معلوم ہے، نہ لوگ رکھتے ہیں، 1% آدمی بھی دنیا کا مسلمان 13، 14، 15 کو روزہ نہیں رکھتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، نہ روزہ رکھتا ہے اور نہ اس کو تہوار کی شکل بناتا ہے۔ ہر ہفتہ، دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ بھی 20 حدیث سے ذکر ہے، صحیح حدیث۔ ہر ہفتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، یعنی دوشنبہ کے دن اور جمعرات کے دن پابندی سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ یہ بھی امت کا 1% طبقہ بھی، عرب لوگ خیر اس مسئلے میں ہیں کہ پیر اس میں روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بھارت میں ایک دم اس کا رویہ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک آدمی بھی، میں اپنے آپ کو ملا کے کہہ رہا ہوں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں بیٹھا ہے کہ جو ہر ہفتے جو ہے پیر کا اور کیا کہتے ہیں جمعرات کا روزہ رکھتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں صراحتاً ذکر ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو حدیث میں فضیلت والی ہیں۔ اگر فضیلت کی چیز کو تہوار بنانا ہے تو ان کو بھی تہوار بنانا چاہیے۔ اب یہ شعبان کا جو معاملہ ہے، فضیلت ہونا اپنی جگہ ہے، جو اصل فضیلت ہے اس کو بھی نہیں کرتے ہیں۔ شعبان کی بخاری میں، مسلم میں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ روزہ شعبان میں ایسے لگاتار رکھنے لگتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورے مہینہ ہی کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ وہ پوری امت اس سنت کو نہیں ادا کر رہی ہے۔ کیوں؟ صحیح حدیث میں ہمارا مزاج ہندوستانی مسلمانوں کا ہر وہ کام کرنے کا ہوتا جا رہا ہے جو حبیب مصطفیٰ کو نہیں پسند ہے۔
جو صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے، یہ ہمارا بدعت بنتا جا رہا ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا، پرانے بھارت میں 27 رجب کو لوگوں نے چراغاں کیا اور کہ اللہ کے رسول اس رات معراج گئے، بہت کچھ ہوا۔ ایک 27 رجب نہیں، پوری زندگی کی 27 رجب آپ منا لیں اور ایک وقت کی فجر کی فرض چھوڑ دیں تو پوری زندگی کی 27 کی رجب کور نہیں کر سکتے۔ وہ 27 رجب منانے والے لوگ بھی فجر کی نماز صبح چھوڑ رہے ہیں، لیکن 27 رجب منا رہے ہیں۔ ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے مزاج کو حبیب مصطفیٰ کے طریقے پہ ڈھالنے کی کوشش کرنا ہی ہمارا اصل اسلام ہے، چاہے وہ ہم کو اچھا لگے اور وہ چاہے ہم کو اچھا نہ لگے۔ صحابہ کی جو ویلیو اللہ کے نگاہ میں ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات وہ جان جاتے تھے، وہ اس پر ایسے عمل کرتے تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن، مثال دے رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ایک دن تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو ایک صاحب پیچھے آئے اور سب کو گردن نانتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آتا تھا جب کوئی پیچھے آتا تھا اور آگے آنے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے وہیں خطبے سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ ان سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ، بہت ناراض ہو کر کے کہا۔ وہ ایک صحابی بیچارے جنگل سے لکڑی لے کر آ رہے تھے، اور جیسے یہ آپ کے راستہ ہے مسجد کے دائنی طرف، ایسے ہی وہاں بھی راستہ تھا، تو وہ صحابی وہ گٹھر کی سر پہ رکھے ہوئے بیچارے گزر رہے تھے۔ اب ان کے کان میں آواز آئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے بیٹھ جاؤ۔ وہ بیچارے وہیں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں نماز کا ٹائم ہو رہا، تم گٹھر لے کے یہاں بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جو اندر آ رہے تھے ان سے کہا تم سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے نام لے کے نہیں کہا بیٹھ جاؤ فلاں پہ۔ جب ہمارے کان میں یہ لفظ آ گیا بیٹھ جاؤ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم بیٹھ جائیں۔ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی میں نبی کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ ایسا تھا، اور جب مسلمانوں میں نبی کی بات پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے تو آپ یقین جانیے کہ اللہ کو اپنے رسول سے اتنی محبت ہے کہ آپ جب ان کی بات مانتے ہیں تو پروردگار عالم کی خوشی کی وجہ ہے کہ یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ یہ نہیں کہا گیا جس نے اللہ کی بات مانی اس کے رسول کی بات مانی۔ جس نے رسول کی بات مانی اس نے کس کی بات مانی؟ اللہ کی۔ مطلب کیا ہے کہ حبیب مصطفیٰ کی بات جب تم نے مانی تو گویا میری بات مانی۔ کیوں؟ حبیب مصطفیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے بتانے پہ کر رہے ہیں، لہذا ہماری ہی بات ماننا ہوا۔ تو یہ جو آپ شعبان آ رہا ہے، اس میں فضیلت شعبان کی فل ہے، کوئی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پورے مہینے کے روزے کی فضیلت ہے۔ زیادہ لوگوں نے لکھا ہے کہ 28 29 کو روزہ نہ، اگر کوئی لگاتار بھی رکھے تو 28 29 کو روزہ نہیں رکھے، ورنہ روزے کی تقریباً تمام حدیثوں میں فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کیوں روزہ رکھتے تھے، آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کی۔ لیکن امت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو حبیب مصطفیٰ نے کیا ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں اپنے کو ملا کے کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے بتایا ایک مثال کہ اللہ کے رسول 13 14 15 کو ہر مہینہ روزہ رکھتے تھے، ہم نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے، ہم نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے قسم کھا کر کے کہا والفجر ولیال عشر، جو ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، حج کا مہینہ جو آتا ہے، اس میں تمام ان 10 راتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔
ایمانداری سے بتائیے وہ 10 رات کی فضیلت پر ہم عمل کرتے ہیں یا وہ 10 رات کی فضیلت کو ہم مناتے ہیں کبھی؟ یہ کیا چکر ہے کہ جو چیز حبیب مصطفیٰ نے نہ منایا ہو، صحابہ نے، میں نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ صحابہ کے مزاج میں اتنا زیادہ تھا کہ وہ بیچارے ان کے کان میں کلمہ پڑ گیا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ ڈگری دی کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضامندی کو تلاش کر لیا حبیب مصطفیٰ کی اطاعت میں، کہ اللہ راضی ہوتا ہے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پر۔ مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اس وقت سے لے کر کے نماز کے آخر تک ہم ذہنی طور پر دماغی لحاظ سے باہر ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں رہتے ہیں، کھیت میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، تو دنیا بھر کا کام ہم کرتے رہتے ہیں اور رکوع سجدہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے علاوہ ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جان رہا ہے۔ یہ لوگ دل سے تو نماز پڑھ نہیں رہے، اس کو چاہیے یہ تھا کہ ہماری نماز کے بارے میں یہ کہہ دیتا کہ اگر تم نے دل سے نماز نہیں پڑھی ہے تو تمہاری نماز کچرے کی ٹوکری میں۔ کیوں؟ بھائی ہم آپ کے ساتھ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ آپ دل، کیونکہ ہم آپ کا دل نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تو کہتا ہے علیم بذات الصدور ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارے دل میں جو بات بولنے کے لیے ارادہ ہوتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو وہ تو جان رہا ہے کہ یہ بندہ تو جسم کے لحاظ سے مسجد میں ہے، دماغ کے لحاظ سے تو بازار میں گھوم رہا ہے، اس کو چاہیے تھا نماز ہماری کچرے میں ڈالے۔ مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے باوجود وہ نماز کو تمہاری ادا مان لیتا ہے، یہ پڑھا بندہ۔ کیوں؟ اس میں ایک کام ایسا کیا گیا ہے کہ جو حبیب مصطفیٰ سے مطابقت رکھتا ہے، ٹیلی رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب آپ نے رکوع کیا تو آپ نے اس رکوع کو اس طریقے سے کیا جس طریقے سے حبیب مصطفیٰ کرتے تھے۔ آپ نے جو سجدہ کیا اس کو اس طریقے سے کیا جس طرح حبیب مصطفیٰ کرتے تھے۔ بچے تو رکوع میں تھے نہیں تھے مسجد میں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ جو جھکنا، وہ کھڑا ہونا، وہ تشہد میں بیٹھنا، یہ سارا کام کس کے طریقے پر ہوا ہے؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوا ہے۔ دل باہر ہے لیکن طریقہ حبیب مصطفیٰ کا ہے، لہٰذا اللہ نے آپ کی نماز کو مان لیا۔ اس کو اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے، اس کم سے کم ہمارے نبی کے طریقے پر پڑھ تو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو 15 شعبان آ رہی ہے، اس میں آپ جو کام کرتے ہیں، فضیلت اپنی جگہ، اب شعبان کے علاوہ 15 شعبان کی فضیلت ہے۔ میں ابھی پوری بات نہیں کر رہا، پھر تھوڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، میں مان لیتا ہوں، حدیث صحیح مان لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، صحیح حدیث ہے، مان لیتا ہوں، نہ بھی ہے صحیح تو بھی میں مان لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے اچھا سمجھا، آپ اکیلے کیوں گئے؟ اگر ایک کام میں ثواب ہے، اور ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنی جیب سے دینا نہیں ہے کہ میرا ثواب کم ہو جائے گا میں اگر بانٹ دوں گا، تو ثواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو نہیں بتایا کہ آج کی رات قبرستان جانا ہے، بتانا چاہیے نا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وما هو علی الغیب بضنین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو بتایا وہ ہمارے حبیب مصطفیٰ نے ہم کو بہت اچھے انداز میں بتا کر کے، سمجھا کر کے، عمل کر کے دکھلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول قبرستان گئے تو وہ خود جانے کے ساتھ ساتھ ایک بھی صحابی کو بتا کر نہیں گئے کہ آج کی رات بڑی فضیلت والی ہے اور آپ کو اپنے مردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور قبرستان جانا چاہیے۔ امت نے کیا کر رکھا ہے؟ آج قبرستان شہروں میں میلہ ہے، بعض شہروں میں نے آنکڑا نکلوایا ہے 2 ٹن پھول بکتا ہے۔ 2 ٹن، ٹن جانتے ہیں؟ 1 ٹن میں 10 کنٹل ہوتا ہے پھول۔ پھول کوئی چمڑا نہیں ہے کہ بدن پکڑے گا۔ 2 ٹن پھول بک جاتا ہے اس رات میں قبرستان پہ۔
اللہ کے رسول کا پہلا سوال، جانا نہ جانا، جائز نہ جائز، وہ تو مفتی صاحب بتائیں گے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ حبیب مصطفیٰ کو اگر آپ کہتے ہیں تو یہ ایک طرح سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک اچھی چیز جانی اور ہم لوگوں کو کیا کر دیا، ایک بھی صحابی کو بتایا نہیں۔ اچھا، ہمارے مفتی شفیع علیہ الرحمہ محققین میں ہیں، محققین میں کہتے ہیں کہ میں مان لیتا ہوں کہ اللہ کے رسول 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں۔ کتنی مرتبہ گئے ہیں زندگی میں؟ مکے میں تو گئے ہی نہیں ہے، مدینے میں گئے ہیں۔ مدینہ آپ 10 سال رہے، پوری زندگی کا 63 سال کا 10 سال کہاں رہا گیا ہے؟ مدینے میں۔ 13 سال مکے میں رہا گیا ہے نبوت کے بعد۔ وہ 10 سال میں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کتنی مرتبہ آئی ہوگی؟ 10 مرتبہ آئی ہوگی۔ وہ 10 مرتبہ تو کم سے کم جانا چاہیے تھا نا۔ یہی ایک ہی مرتبہ جانے کی حدیث موجود ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ حضور کی بات کو مانتا ہے، ماننا تو ہم کو وہ ہے جو حضور نے نہیں کیا ہے، پالیسی آپ کو بتایا ابھی پہلے۔ اگر بہت زیادہ شوق ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے علاوہ کبھی گئے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی کا ذکر نہیں آتا ہے کہ وہ کبھی قبرستان گئے، حالانکہ وہ اتنے زیادہ حضور کو ماننے والے ہیں کہ ان کے کان میں اگر اجلس کا لفظ آ جائے تو راستے میں بیٹھ جائیں وہ۔ یہ سمجھے میری بات، یعنی حضور کی بات پر اتنا زیادہ ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کی بات کا اتباع کرنے والے ہیں کہ راستے سے گزرتے ہوئے لفظ اجلس ہو گیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہاں بیٹھ گئے۔ وہ سارے کے سارے صحابہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے کہ جو حضور کو اتنا چاہتے ہیں کہ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ لیٹے، حضور لیٹ گئے، ان کے پیروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ان کے ران پہ رکھ کے لیٹ گئے اور ان کو ایک سوراخ نظر آیا، وہاں پر انہوں نے پیر سے دبا دیا۔ اچانک اس میں زہریلا جانور تھا، کاٹ لیا اور زہر چڑھنے لگا۔ اب زہر چڑھنے لگا تو یقینی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ اتنی محبت ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ انہوں نے کہا، سوچا کہ میں اگر جگا دیا نبی کو تو تھکے ہوئے ہیں اور ان کو نیند کی نیند ٹوٹ جائے گی، یعنی ان کی نیند نہ ٹوٹے، ہمارے اوپر موت طاری ہو جائے، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن حبیب مصطفیٰ کی نیند نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اتنا چاہنے والا صحابی بھی جو ہے وہ قبرستان کے اس بڑی فضیلت سے اپنے آپ کو ایک دم محروم رکھا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اچھا، یہ میں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کسی سے پوچھ لیں، کوئی ایک اس میں کہ کوئی بھی حدیث مل جائے تھے کہ ابو بکر شام، اب تو میں نے ہبلی وغیرہ میں دیکھا باقاعدہ جنریٹر کے ساتھ، جیسے شادیوں میں لائٹ لگتی نا، ایسے لائٹ لے کر کے جنریٹر کے ساتھ مولانا صاحب درود و سلام پڑھتے ہوئے پورا مجمع میلہ بنتا ہوا جاتا ہے قبرستان، اور اس میں سے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ صبح جو ہے نا وہ فجر کی نماز بول کر دیتا ہے۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کی، میں اسی بات پر اپنی صرف ایک بات صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، تو ہم انشاءاللہ زندگی رہے تو میں واٹس ایپ پہ پوری تقریر کروں گا۔ صرف ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ مزاج کو حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے، کم سے کم اتنا کیا جائے کہ جو کام ثواب کے درجے میں، ویسے تو ساری چیزیں ہم نے حبیب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آلریڈی ہٹا لی ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ سب معاملات تجارت کبھی پوچھتے بھی نہیں کہ اسلام، اب کم سے کم چھوٹی سی ایک چیز بچی ہے کیا؟ عبادت۔ وہ عبادت بھی اگر آپ نے اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹا دیا تو پھر کچھ بچے گا نہیں، ایک ہی چیز بچے گی کہ میرا نام احمد ہے، بچہ کچھ نہیں بچے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ جس چیز کو ثواب سمجھ کر کریں اس میں ایک مرتبہ ضرور اس بات کو سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ قبرستان والی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک کو گھر میں نہیں جگایا کہ عائشہ آج کی رات بڑی عبادت والی ہے اور تم جو ہے وہ سو رہی ہو، جگایا جی بیوی کو نا۔ بیوی دیکھتے ہیں کہ بستر پہ کوئی نہیں ہے تو ان کو شک ہوتا حضور گئے کہاں،
تب وہ بتاتی ہے کہ حضور وہاں سے گئے اور جنت البقیع گئے تھے اور وہاں لمبی تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا تک نہیں کہ اتنی اچھی رات میں تم خراٹے لے کر کے سو رہی، اٹھو بھائی اللہ کی عبادت کرو. حالانکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ایقظ اہلہ، کہ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے کہ یہ بڑی ہی طاق راتیں بڑی اچھی. وہاں پر تارا دکھ رہا ہے، یہاں پہ بغیر پتہ ہے چپکے سے اٹھ کر کے چلے گئے. یہ کوئی واقعی میں حادثہ تھا، مطلب کہ اچانک کوئی بات آپ ہوئی یا پلاننگ سے ہوئی؟ لیکن اگر ہوئی تو یہ دو سوال ہر حال میں برقرار ہیں کہ نہ بیوی کو بتایا اور نہ صحابی کو بتایا، اور اتنی فضیلت والی رات سے خدا نخواستہ پوری امت کو حتیٰ کہ اپنی بیوی تک کو محروم رکھا. ایسا ہونا نہیں چاہیے، اور ایسا ہمارے نبی کے مزاج کے خلاف ہے. آپ کو اگر تھوڑا سے بھی معلوم ہے ثواب ہے تو آپ نے اس کو بتانے کی پوری کوشش کی ہے کہ دیکھو یہ ثواب مجھ ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.